السلام علیکم۔ نماز کے فوائد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اتنے سارے فوائد بتائے ہیں جسے آپ سنیں گے اور سننے کے بعد انشاءاللہ عزیز کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ پہلا، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین میں رگڑ رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسے کہ سر کا درجہ بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے، اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ زمین کا حصہ دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع اور سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں سے کوتاہی کرتا ہے تو شیطان اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکاؤ کی طمع کرنے لگتا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے۔ اخیر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے، اور اللہ کے قریب نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اللہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجزانہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے،
قیامت کے دن نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، حساب سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ کا دل ضرور کرے گا کہ آپ نماز پڑھیں۔ اتنے فائدے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ امید ہے اب آپ لوگ کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے بلکہ نفل نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔